اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 236 سورہ بقرہ۔ لا نہیں، جناح جیم نون ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ اسم ہے، نہیں گناہ، علیکم تم سب پر، اگر طلقتم تم طلاق دو عورتوں کو، طلقتم النساء ان عورتوں کو، ما جو لم نہیں، تمسوہن میم سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے، تم نے مس کیا ان کو، یعنی ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو۔ مس کرنے کا مطلب ہے ہاتھ لگا۔ او یا تفرزو فا را زاد اس کا روٹ ورڈ ہے، یا مقرر کیا ہو، لہن ان کے لیے، فریضہ کچھ مہر، وَمَتِّعُوهُنَّ میم تا عین اس کا روٹ ورڈ ہے، مال اور متا دو انہیں، اعلیٰ پر، موسعی قدر ہو یعنی جتنی وسعت ہو، جتنی مقدور والے پر اس کی قدرت کے مطابق، وَعَلَى اور پر، عَلَى الْمُقْتِرِ قاف تا را اس کا روٹ ورڈ ہے، تنگی والے پر، قدرہ اس کی وسعت کے مطابق، متاعاً فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف قاعدے کے مطابق، قاعدے کے موافق یا بھلے طریقے سے، حقاً یہ حق ہے، علی المحسنین نیکی کرنے والوں پر، وَإِن اور اگر، طلقتموہن طلاق دو ان کو، میں سے قبل پہلے، کے تمسوہن فعل ہے، میم سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے، تم نے چھوا انہیں، مس کیا انہیں، وقد اور تحقیق، فرض تم فرض کر دیا تھا تم نے، یا مقرر کر دیا تھا تم نے، لہن ان کے لیے، فریضۃً کوئی مہر، فنصف پس آدھا ہے، ما جو، فرض تم نے مقرر کیا، الا سوائے اس کے، ان کے، یعفون عین فا واو اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ عورتیں معاف کر دیں، او یا یعفو معاف وہ معاف کر دے، یعفو الذی وہ جو، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ گرہ، عقدۃ النکاح نکاح کی، وَأَن اور کہ، تعفو تم معاف کر دو، درگزر کرو، اقربو کمپیریٹیو ڈگری ہے، زیادہ قریب ہے، قاف را با اس کا روٹ ورڈ ہے، للتقوی تقوی کے لیے، پرہیزگاری، ولا اور نہ، تنسبو نون سین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، بھولو نسیان سے، تنسب الفضل
فضل کرنا، احسان کرنا، بینکم آپس میں. ان اللہ بے شک اللہ، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھتا ہے. حافظو، حافظوا اس کا روٹ ورڈ ہے حفاظت کرو، علی پر، علی الصلواتی نمازوں کی، والصلاتی اور نماز کی، صلاۃ الوسطی درمیانی. وقوموا، قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور کھڑے رہو، للہ اللہ کے لیے، قانتین ادب سے، قاف نون تا اس کا قانتین کا روٹ ورڈ ہے. فَإِن پس اگر، تم کو ڈر ہو، فَرِجَالًا تو پیدل پڑھ لو، او یا رکبانا سوار ہو کر. رکبانا کا روٹ ورڈ ہے را کاف با، رکاب سے آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں. فَإِذَا پس جب، تم امن پاؤ، فَاذْكُرُوا پس یاد کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ کو، کما جیسا کہ، علمکم اس نے تم کو سکھایا ہے. ما جو لم نہیں، تکونوا تم تھے، تعلمون جانتے. والذین اور وہ لوگ جو، یتوفون فوت کر لیے جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون واو ذال را اس کا روٹ ورڈ ہے اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجا اپنی عورتیں. وصیتاً وصیت کر دیں، لازواجہم اپنی عورتوں کے واسطے، متاعاً فائدہ پہنچانے کی، الی طرف، الی الحول ایک برس کے. حول جو ہے، حول کا مطلب حال سے، ماحول سے، اس سب سے نکلا ہے. حال کے معنی لفظی معنی میں آتا ہے پھرنا، یعنی وہ حالت جو مال، جسم اور نفس کے حوالے سے بدلتی رہتی ہے، حال اس سے نکلا ہے. اور چونکہ حول سے یہاں مراد سال لیا گیا ہے، کیونکہ سال بھر میں بھی سورج اپنی گردش پوری کر لیتا ہے. غیر اخراج بغیر نکالنے کے گھر سے. فَإِن پس اگر، خرجنا وہ عورتیں نکلیں، خراجین اس کا روٹ ورڈ ہے، فلا پس نہیں، جناح گناہ، علیکم تم سب پر، فی میں ما جو، فعلنا کریں وہ عورتیں، پھر یہ مؤنث کا جمع کا صیغہ آ رہا ہے، فی میں، انفسہن اپنے حق میں، من معروف بھلی بات. واللہ اور اللہ، عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ اور طلاق دی ہوئی عورتیں، متاع فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف معروف طریقے سے، قاعدے کے موافق. حقاً حق ہے، علل یا لازم ہے، علی پر، علی المتقین متقین پر.
कज़ालिका इसी तरह युबय्यिनु बयान करता है युबय्यिनुल्लाहु अल्लाह लकुम तुम्हारे लिए आयाती ही उसकी आयात लअल्लकुम शायद कि तुम ताक़िलून अक़ल से काम लो। अब हम इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं आयत नंबर 236 से। कुछ गुनाह नहीं तुम पर अगर तलाक दो तुम औरतों को उस वक्त के उनको हाथ भी ना लगाया हो और ना मुकर्रर किया हो उनके लिए कुछ मेहर, और उनको कुछ खर्च दो मकदूर वाले पर उसके मवाफिक और तंगी वाले पर उसके मवाफिक, जो खर्च करें कायदे के मवाफिक लाजिम है नेकी करने वालों पर। और अगर तलाक दो उनको हाथ लगाने से पहले और ठहरा चुके थे तुम उनके लिए मेहर, तो लाजिम हुआ आधा उसका कि तुम मुकर्रर कर चुके थे, मगर ये कि दरगुजर करें औरतें या दरगुजर करे वो शख्स कि जिसके इख्तियार में है गिरा निकाह की यानी खावंद, और तुम मर्द दरगुजर करो तो करीब है परहेजगारी से, और ना भुला दो एहसान करना आपस में, बेशक अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसे खूब देखता है। खबरदार रहो सब नमाजों से और बीच वाली नमाज से, और खड़े रहो अल्लाह के आगे अदब से। फिर अगर तुमको डर हो किसी का तो प्यादा पढ़ लो या सवार, फिर जिस वक्त तुम अमन पाओ तो याद करो अल्लाह को जिस तरह उसने तुमको सिखाया है जिसको तुम ना जानते थे। और जो लोग तुम में से मर जाएं और छोड़ जाएं अपनी औरतें तो वसीयत कर दें अपनी औरतों के वास्ते खर्च देना 1 बरस तक बगैर निकालने के घर से। फिर अगर वो औरतें आप निकल जाएं तो कुछ गुनाह नहीं तुम पर इसमें कि करें वो औरतें अपने हक में भली बात, और अल्लाह जबरदस्त है हिकमत वाला। और तलाक दी हुई औरतों के वास्ते खर्च देना है कायदे के मवाफिक लाजिम है परहेजगारों पर। इसी तरह बयान फरमाता है अल्लाह तुम्हारे वास्ते अपने हुक्म ताकि तुम समझ लो। अब हम तफसीर शुरू करते हैं। तफसीर के हवाले से जो कल हमने रुकू पढ़ा था उसके हवाले से 1-2 पॉइंट्स में वहां के वाजे करती चलूं, फिर हम आगे इसकी तरफ चलते हैं। कल हमने जो एक चीज ये पढ़ी थी, जो हमने निकाह के हवाले से मुख्तलिफ चीजें पढ़ी, तो उसमें एक चीज ये भी आती है कि औरत अपना निकाह नहीं कर सकती बल्कि उसके लिए निकाह के लिए वली की इजाजत और रजामंदी जरूरी है। हदीस में आता है कि वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं, और ये भी आता है कि जिस औरत ने वली की इजाजत के बगैर निकाह कर लिया बस उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। लेकिन इसमें ये मैं वजाहत करती चलूं कि औरतों के वलियों को भी औरतों पर जबर करने की इजाजत नहीं है, बल्कि उनके लिए जरूरी है कि वो औरत की रजामंदी को भी मलहूज रखें। अगर वली औरत की रजामंदी को नजरअंदाज करके जबरदस्ती निकाह कर दे तो शरीयत ने औरत को बज़रिए अदालत निकाह फस्ख कराने का इख्तियार दिया है।
اس لیے ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی حاصل کی جائے، کوئی ایک فریق بھی من مانی نہ کرے۔ اگر عورت من مانی کرنے کے طریقے سے ولی کی اجازت نظر انداز کر کے نکاح کرے گی تو وہ نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا، اور اگر ولی زبردستی کرے گا اور لڑکی کے مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دے گا تو عدالت ایسے ولی کو حق ولایت سے محروم کر کے ولی کے خود ولی بن کر اس عورت کا نکاح کا فریضہ انجام دے سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو آیت نمبر 233 میں پڑھا تھا رضاعت کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ وہی رضاع یعنی دودھ پلانا حرمت ثابت کرتا ہے جو چھاتی سے نکل کر آنتوں کو پھاڑے اور یہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو۔ چنانچہ اس مدت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا اس طریقے سے دودھ پی لے گا جس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے تو ان کے درمیان رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے گا، جس کے بعد وہ رضاعی بہن بھائی آپس میں نکاح ان کا حرام ہو جائے گا، جس طرح نسبی بہن بھائیوں میں حرام ہوتا ہے۔ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ پھر اس کے حوالے سے ایک اور چیز جو ہم نے پڑھی آیت نمبر 235 میں کہ عورت کو اشارتاً جو نکاح کا پیغام دینا جو وہ عدت میں ہے، یہ اس عورت کے لیے خود دینا جائز نہیں ہے جس عورت کو اس کے خاوند نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں، کیونکہ اس عدت کے اندر اشارے کنائے میں بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں، کیونکہ جب تک عدت نہیں گزر جاتی اس پر خاوند ہی کا حق ہے، ممکن ہے خاوند رجوع ہی کر لے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ کہ بعض اوقات جاہل لوگ عدت کے اندر ہی نکاح کر لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی تو فوراً ان کے درمیان تفریق کرا دی جائے، اور اگر ہم بستری ہو گئی ہے تب بھی تفریق تو ضروری ہے، تاہم دوبارہ ان کے درمیان عدت گزارنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ان کے درمیان اب کبھی باہم نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ایک دوسرے کے لیے ابداً حرام ہے، لیکن جمہور علماء ان کے درمیان نکاح کے جواز کے قائل ہیں۔ اب ہمارے پاس آج کا جو رکوع ہے اس کے حوالے سے جو اس کی شروع کی آیات میں جو حکم آ رہا ہے کہ نکاح کے وقت اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور خاوند نے خلوت صحیحہ یعنی ہم بستری کے بغیر طلاق بھی دے دی تو اسے کچھ نہ کچھ فائدہ دے کر رخصت کرو، جس میں اپنی طاقت کے مطابق ہے، خوشحال اپنی حیثیت اور تندرست اپنی طاقت کے مطابق دے۔ اب اس کے محسنین کے لیے ضروری ہے، اب یہ کتنا ہے اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، کسی نے کہا خادم، کسی نے کہا 500 درہم، کسی نے کہا 1 یا چند سوٹ، بہرحال ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق دینے کا اختیار اور حکم ہے۔ پھر ایک صورت یہ ہے کہ خلوت صحیحہ سے قبل ہی طلاق دے دی اور حق مہر بھی مقرر تھا، اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصف مہر ادا کرے،
سوائے اس کے کہ عورت اپنا یہ حق معاف کر دے، اس صورت میں خاوند کو کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ اب آیت نمبر 237 میں جو یہ آ رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، تو اس سے مراد خاوند ہی ہے، کیونکہ نکاح کی گرہ اس کا توڑنا اور باقی رکھنا اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نصف حق مہر معاف کر دے، یعنی ادائے شدہ حق مہر میں سے نصف مہر واپس لینے کے بجائے اپنا یہ حق نصف مہر معاف کر دے اور پورے کا پورا مہر عورت کو دے دے۔ تو آگے آپس میں فضل اور احسان کو نہ بھولنے کی تاکید کر کے حق مہر میں بھی اس فضل اور احسان کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یعنی اس میں ہمارے پاس طلاق یافتہ عورتوں کی 4 قسمیں، جن کا حق مہر بھی مقرر ہے۔ خاوند نے پہلی قسم جس کا حق مہر بھی مقرر ہے، خاوند نے مجامعت بھی کی ہے، ان کو ان کا پورا حق مہر دیا جائے گا، جیسا کہ آیت نمبر 229 میں اس کی تفصیل ہے۔ دوسری چیز، حق مہر بھی مقرر نہیں، مجامعت بھی نہیں، تو صرف طلاق دے دی جائے گی۔ تیسری چیز، حق مہر مقرر ہے لیکن مجامعت نہیں کی گئی، تو ان کو نصف مہر دینا ضروری ہے۔ چوتھی اس میں قسم کہ جس میں مجامعت کی گئی لیکن حق مہر مقرر نہیں تھا، ان کے لیے مہر مثل ہے۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کی قوم میں جو رواج ہے یا اس جیسی عورت کے لیے بالعموم جتنا مہر مقرر کیا جاتا ہو وہ دیا جائے گا۔ میں اس چیز کو پھر سے آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ ایک تو چیز یہ کہ تم بیویوں کو طلاق دے دی اور ان کو ہاتھ نہیں لگایا، تو ان کے لیے مہر کچھ بھی مقرر نہیں کیا، تو ایسی صورت میں مہر اپنے ذمے مت سمجھو، صرف ان کو فائدہ پہنچانا ہے وسعت کے مطابق۔ ٹھیک۔ دوسری چیز، بیویوں کو طلاق دے دی، قبل اس کے کہ ان کو ہاتھ لگایا اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے، تو اس صورت میں جتنا مہر مقرر کیا تھا اس کا نصف واجب ہے، سوائے اس کے کہ وہ عورتیں اپنا نصف معاف کر دیں، تو اس صورت میں نصف بھی واجب نہ رہا۔ اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص رعایت کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا تعلق رکھنا اور توڑنا ہے، یعنی خاوند پورا مہر ہی اس کو دے دے، تو اس صورت میں خاوند کی مرضی سے ہی پورا ہی مہر ادا ہوگا۔ تیسری صورت یہ کہ مہر بھی مقرر ہو، صحبت کی بھی نوبت آئے، تو جو مہر مقرر کیا تھا وہ پورا دینا۔ چوتھی صورت یہ کہ مہر معین نہیں کیا تھا اور صحبت یا خلوت کے بعد طلاق دے دی، یعنی اس میں مہر مثل پورا دینا ہوگا، یعنی جو اس عورت کی قوم میں رواج ہے اس کے مطابق دینا ہوگا۔ اس کے حوالے سے جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں، اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس میں جو ہمارے پاس مثالیں ملتی ہیں اس میں جو پہلی صورت ہے
جس میں کوئی مقرر، جس میں مہر نہیں ہے، جس میں طلاق دے دی اور خلوت بھی نہیں ہوئی تھی اور مہر بھی نہیں مقرر کیا تھا، تو اس حوالے سے بھی اس میں آتا ہے کہ اس میں ترغیب یہ ہے کہ صاحب وسعت اس میں تنگی سے کام نہ لے۔ مثال میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایسے موقع میں مطلقہ عورت کو 20,000 کا عطیہ دیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ادنا درجہ یہ ہے کہ ایک جوڑا کپڑے کا دے دے۔ اس میں آپ کو یہ بھی وضاحت کرتی چلوں کہ مرد کے لیے جو ہمارے پاس دوسری صورت کا یہ حکم ہے جس میں عورت کا مہر نکاح کے وقت مقرر ہوا تھا اور اس کو قبل صحبت اور خلوت کے طلاق دے دی، تو مقرر کیے ہوئے مہر کا نصف مرد کے ذمے واجب ہوگا، البتہ عورت معاف کر دے یا مرد پورا دے دے تو اختیاری بات ہے۔ اس کے حوالے سے عام عادت عرب میں یہ تھی کہ مہر کی رقم شادی کے ساتھ ہی دے دی جاتی تھی، تو طلاق قبل از خلوت کی صورت میں وہ نصف واپس لینے کا حقدار ہو گیا، مگر وہ رعایت کر کے اپنا نصف واپس نہیں لیتا تو یہ معاف ہی کرنا ہے، اور معاف کرنے کو افضل اور اقرب للتقوی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ معافی علامت اس کی ہے کہ تعلق نکاح کا قطع کرنا بھی احسان اور حسن سلوک کے ساتھ ہو، جو کہ مقصد شریعت اور موجب ثواب عظیم ہے، خواہ معافی عورت کی طرف سے ہو یا مرد کی طرف سے۔ پھر اس میں جو الذی بیدہ عقدۃ النکاح کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا عقدہ نکاح کا مالک شوہر ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نکاح مکمل ہو جانے کے بعد نکاح کو قائم رکھنے یا ختم کرنے کا مالک شوہر ہے، طلاق وہی دے سکتا ہے۔ اب ہمارے پاس اس میں اس آیت نمبر 237 کے اینڈ میں جو آتا ہے کہ وہی چیز کہ جو تم کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اس کو مت بھولو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت تم مردوں کو عورتوں پر دی ہے اس کو بھی مت بھولو، یعنی تمہارا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے بڑے ہونے کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی کرو، ان کو زیادہ دو، تم نے ان کو جتنا بھی مہر مقرر کیا تھا وہ نصف کے بجائے پورا دے دو، اور انہیں معروف طریقے سے عزت اور تکریم کے ساتھ رخصت کرو۔ اب ہمارے پاس آیت نمبر 238 کہ محافظت کرو تمام نمازوں کی اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی۔ اب یہاں پر قوانین تمدن اور معاشرت کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس تقریر کو نماز کی تاکید پر ختم فرمایا، کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر خدا کا خوف، نیکی اور پاکیزگی کے جذبات اور احکام الہی کی اطاعت کا مادہ پیدا کرتی ہے اور اسے راستے پر قائم رکھتی ہے۔ یہ چیز نہ ہو تو انسان کبھی قوانین الہی کی پابندی پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا اور آخر کار نافرمانی کی رو میں بہہ نکلتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ساتھ ہی نماز کی تاکید فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اینڈ میں یہ فرمایا کہ یہ جو بار بار آ رہا ہے کہ جان لو اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے،
اور جان لو اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی نگاہ میں ہے، اس کو خبر ہے۔ تو ان سب کو قلب اور ذہن میں حاضر رکھنے کے لیے تمہیں 5 وقت کی نماز کا کہا گیا ہے کہ اس کی نگہداشت کرو، دنیا کے کاروبار سے نکلو اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس سے کیا ہوا عہد تازہ کرو۔ پھر یہاں پر ہمارے پاس صلاۃ الوسطی بیچ والی نماز کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن عام طور پر اس سے مراد عصر کی نماز لی جاتی ہے، کیونکہ دن میں 2 نمازیں فجر اور ظہر اس سے پہلے ہیں اور 2 ہی نمازیں مغرب اور عشاء اس کے بعد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کو صلاۃ الوسطی قرار دیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جنگ احزاب کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے حملے نے اس درجہ مشغول رکھا کہ سورج ڈوبنے کو آ گیا اور آپ نماز عصر نہ پڑھ سکے۔ اس وقت آپ نے فرمایا خدا ان لوگوں کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطی فوت کر دی۔ اس سے یہ کرا دی، اس سے یہ سمجھا گیا کہ آپ نے نماز عصر کو صلاۃ الوسطی فرمایا ہے۔ وسطی کے معنی بیچ والی چیز کے اور ایسی چیز کے بھی جو اعلیٰ اور اشرف ہو، یعنی صلاۃ الوسطی سے مراد بیچ کی نماز بھی ہو سکتی ہے، اور ایسی نماز بھی جو صحیح وقت پر پورے خشوع اور توجہ اللہ کی طرف کے ساتھ پڑھی جائے، جس میں نماز کی تمام تر خوبیاں موجود ہوں۔ پھر اس میں یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ قیام، رکوع اور سجدہ جو کہ فرائض نماز میں سے ہیں، رکوع میں بندہ اپنے رب کے حضور عاجزی سے جھک جاتا ہے، سجدہ اس جھکنے کی انتہا ہے۔ مطلوب یہ کہ قیام بھی قنوت، عاجزی اور انکسار کے ساتھ ہو، جو قانتین آیا ہے کہ معلوم ہوا کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے باادب کھڑا ہے۔ پھر اس میں آگے یہ بتایا گیا کہ دشمن اگر پیچھے آ رہا ہے اور آپ رک کر تمام شرائط اور آداب کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو وہ آپ کے سر پر پہنچ جائے گا، یا آپ نے کہیں جا کر فوری طور پر حملہ کرنا ہے اور آپ نماز کے لیے رک جاتے ہیں تو مطلوبہ ہدف حاصل نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ دشمن سے خطرے کی حالت میں پیدل یا سوار جس حال میں بھی ہو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز کا یہ طریقہ اللہ کا سکھایا ہوا ہے۔ روایات سے ثابت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 دن آ کر نماز پڑھائی، ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں اور دوسرے دن 5 نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں، اور بتا دیا کہ ان نمازوں کا وقت ان اوقات کے درمیان ہے۔ چنانچہ نماز کے معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معلم حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کے معلم ہیں۔
پھر سے اس کو تھوڑا سا میں بتاتی چلو، یعنی دشمن سے خوف کے وقت جس طرح ممکن ہو پیادہ چلتے ہوئے سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لو، تاہم جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو پھر اسی طرح نماز پڑھو جس طرح کے سکھلایا گیا ہے۔ عصر کی نماز میں جو زور دیا گیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ وقت کام کی مصروفیت کا ہوتا ہے، اور جو خوف کے وقت، دشمن کے وقت نماز کا حکم ہے تو اس کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ نماز کھڑے کھڑے اشارے سے جب صحیح ہوگی، جب ایک جگہ کھڑا ہو سکے، اس میں سجدے کا اشارہ زیادہ پست کرے گا اور چلنے سے نماز نہیں ہوگی۔ البتہ جب ایسا ممکن نہ ہو، یعنی عین لڑائی کا وقت ہو، تو نماز کو قضا کر دیا جائے اور دوسرا وقت پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آگے جو آئی آیت نمبر 240، اس کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے، وہ چھوڑ جائیں بیویوں کو تو ذمہ لازم ہے کہ وصیت کر جائے کریں اپنی بیویوں کے واسطے 1 سال تک نان نفقہ اور گھر میں سکونت سے رکھنے کہ وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں اگر 4 مہینے 10 دن کے بعد یا وضع حمل کے بعد عدت گزار کر وہ خود نکل جائیں تو اس میں کچھ گناہ نہیں۔ اب اس کے لیے اس طرح سے آتا ہے کہ مثال کے طور پر کہ ایک شخص فوت ہوا، اس کی 4 بیویاں، جن میں سے ایک کے ہاں اولاد ہے جبکہ باقی 3 اس کی سوتیلی مائیں۔ اب یہ اولاد سگی ماں کو تو اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرے گی، باقی 3 کو خواہ کی ذمہ داری سمجھے گی، تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ ان بیواؤں کو تم فوراً گھر سے نکال دو کہ جاؤ اپنا راستہ لو، جس سے تمہاری شادی تھی وہ تو فوت ہو گیا، بلکہ 1 سال کے لیے انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کا نان نفقہ دیا جائے۔ اب اس میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ان آیات کے نزول تک، یہ جو آیات ہیں کہ نزول تک قانون وراثت ابھی نہیں آیا تھا، لہذا بیواؤں کے بارے میں وصیت کا عبوری حکم دیا گیا تھا، جیسا کہ آیت نمبر 180 میں والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا عبوری حکم دیا تھا۔ جب سورہ نساء میں قانون وراثت نازل ہوا تو اس میں والدین کا حق بھی مقرر کیا گیا، شوہر کے وفات کی صورت میں بیوی کے حق کا اور بیوی کی وفات کی صورت میں شوہر کے حق کا بھی تعین کر دیا گیا۔ اب والدین، عزیز و اقارب اور بیوگان کے حق میں وصیت کی ہدایات منسوخ ہو گئیں۔ اگر کوئی عورت عدت گزارنے کے بعد دوسری شادی کر کے کہیں بسنا چاہے تو تم اسے سال بھر کے لیے نہیں روک سکتے، وہ اپنے حق میں معروف طریقے پر جو بھی فیصلہ کریں وہ اس کی مجاز ہیں، اس کا کوئی الزام تم پر نہیں آئے گا۔ پھر سے میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاتی ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں وفات زوج کی عدت 1 سال تھی، اسلام میں بجائے 1 سال کے 4 مہینے 10 دن مقرر ہوئے، کیونکہ اس وقت تک میراث کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، بیوی کا کوئی حصہ میراث میں مقرر نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ حکم ہو گیا تھا کہ اگر عورت اپنی مصلحت سے خاوند کے ترکے کے گھر میں رہنا چاہے تو سال بھر کے لیے اس کو رہنے کا حق حاصل ہے، اور اسی کے ترکے سے اس مدت میں اس کو نان نفقہ بھی دیا جائے۔
اب جب آیت میراث نازل ہوئی، گھر بار سب ترکے میں عورت کا حق مل گیا، اب وہ اپنے حصے سے خرچ کرے، یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ پھر ہمارے پاس اس میں آیت نمبر 241 میں جو آتا ہے کہ متعلقہ عورتوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اب اس میں ایک دو طرح کی متعلقات تھیں جن کو صحبت اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی۔ ایک کو فائدہ پہنچانا یہ تھا کہ جوڑا دیا جائے، اور دوسری کو کہ آدھا مہر دیا جائے۔ اب وہ طلاق والیاں رہ گئیں جن کو صحبت اور خلوت کے بعد طلاق دی جائے، تو ان میں جس کا مہر مقرر کیا گیا ہو تو اس کو فائدہ پہنچانا یہ ہے کہ پورا مہر دینا ہے، اور جس کا مہر نہ مقرر کیا جائے تو اس کے لیے مہر مثل واجب ہے۔ اب پھر سے میں یہ بات واضح کرتی چلوں کہ آیت نمبر 241 میں 240 میں آیت نمبر 240 میں جو حکم آ رہا ہے یہ منسوخ ہے، کیونکہ جس میں عدت وفات 4 مہینے، جب عدت وفات 4 مہینے 10 دن بتلا دی گئی اور وراثت میں بیویوں کا حصہ مقرر کر دیا گیا، اب خاوند کو عورت کے لیے کسی بھی قسم کی وصیت کی ضرورت نہیں رہی، نہ ہی رہائش کی اور نہ ہی نان نفقے کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔